أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام سامعین و ناظرین، دا میسیج میڈیا کے ذریعے اس ماہ مبارک کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے اور اہل اسلام تک پہنچانے کے لیے ایک سیریز شروع کی گئی، جس میں مختلف علماء کرام کو مختلف عناوین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر احادیث میں، علماء اسلام کی کتابوں میں موجود ہے، سامعین و ناظرین کے سامنے اس زندگی کو اور ان اقوال کو بیان کرنے کے لیے حکم ہوا. اسی سیریز کا ایک حصہ اس عاجز کے لیے بھی رکھا گیا، جس کا عنوان تاجروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے والے حضرات، تاجرین کے لیے کیا باتیں بتائی ہیں، کیا احکامات ہیں، اور وہ کون سی ضروری باتیں ہیں اور وہ کون سی تعلیمات ہیں جو اس کائنات کی سب سے بہترین شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجرین کے لیے فرمائی ہے، کاروبار کرنے والے حضرات کے لیے بیان کیے ہیں. کوئی بھی تاجر ہو، کوئی بھی کاروباری شخص ہو، چھوٹا کاروبار ہو، بڑا کاروبار ہو، چھوٹا تاجر ہو، بڑا تاجر ہو، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان کیے ہیں. خواہ وہ زمین پر کوئی آٹو رکشہ چلانے والا ہو، فور ویلر کار چلانے والا ہو، یا پھر معمولی سی بنڈی پر ترکاری فروخت کرنے والا ہو، کسی کمپنی میں بیٹھا ہوا مالدار شخص ہو، کوئی بڑا شو روم چلانے والا مالک ہو، یا پھر اس زمین سے ہٹ کر آسمان پر ہوائی جہاز کو اڑانے والا شخص ہو،
سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث میں موجود ہے۔ کس طرح وہ کاروبار کرے، کس طرح سے یہ لوگ تجارت کریں، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات فرمائے ہیں۔ ہم اس تجارت اور کاروبار کے لیے سب سے پہلے قرآن مقدس کو کھولتے ہیں تو سورہ نساء آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم کا یہ فرمان ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، یہ رقم کیا ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں اس آیت میں جو تجارت کا لفظ لایا ہے، تجارت کے معنی کاروبار، وہ اس لیے لایا ہے کہ اللہ تجارت کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کو، ایک انسان کو تجارت کرنا چاہیے۔ تجارت کی اسلام میں، دین میں، شریعت میں بہت اہمیت ہے۔ خالی بیٹھ کر کمانا اس سے بہتر یہ ہے کہ خود کو محنت میں مبتلا کر کے کاروبار کیا جائے، تجارت کیا جائے اور مال کو حاصل کیا جائے۔ اسے بتلانے کے لیے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں تجارت کے لفظ کو بیان کیا ہے۔ تجارت قرآن سے ہٹ کر ہم احادیث کی کتابوں کو کھولتے ہیں، 50 احادیث اس تجارت کے متعلق رسول اللہ کی ہمیں ملتی ہے۔ تجارت، محنت بندہ کرے اور مال کو کمائے، کاروبار کر کے بندہ مال کو جائز طریقے سے حاصل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ہم انسان، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کی ادائیگی فرض ہے، انہی کو فرض سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ، ان فرائض کے بعد ایک انسان، ایک آدمی پر دوسرا بھی ایک فرض ہے۔ جس طریقے سے یہ فرائض ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح سے ایک دوسرا فرض بھی اس پر ہے۔ وہ فرض کیا ہے؟ طلب کسب الحلال، حلال طریقے سے تجارت کرنا، حلال طریقے سے کاروبار کرنا، حلال طریقے سے مال کو حاصل کرنا، یہ بھی ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث رسول اللہ سے مروی ہے۔ بلکہ رافع بن خدیج ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، ای الکسب اطیب، کون سی تجارت سب سے اچھی ہے؟ کون سی تجارت سب سے اچھی ہے؟ یعنی کہ کس طریقے سے مال کو کمایا جائے، کاروبار کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمل الرجل بیدہ کل بیع مبرور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے ہاتھ کے ذریعے تجارت کر کے،
اپنے ہاتھوں کے ذریعے محنت و مشقت کر کے جو تجارت کی جاتی ہے وہ سب سے بہترین تجارت ہے، وہ سب سے بہترین کاروبار ہے۔ کل بیع مبرور، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ تجارت سب سے بہتر ہے جو پاک بازی کے طریقے پر ہو، جو سچائی کے طریقے پر ہو، جو امانت داری کے طریقے پر ہو، جو صحیح اسلامی شرعی طریقے پر کی جاتی ہو۔ جتنے احادیث ہمیں نماز پر، روزے پر، صدقے پر، حج پر، صفائی ستھرائی پر، اخلاق پر، کردار پر، گفتار پر، سیرت پر، قیامت پر، حشر پر، دوزخ پر، انسانی زندگیوں پر ملتی ہیں، اتنی ہی احادیث کاروبار اور تجارت کے متعلق بھی احادیث موجود ہے۔ اور تجارت ایک ایسی چیز ہے جو ہر نبی نے اور ان کے ماننے والوں نے اور ان کے بعد والوں نے بھی اختیار کی ہے۔ تجارت یعنی کاروبار کر کے مال کو حاصل کرنا۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کسی ایسے نبی کو نہیں بھیجا جس نبی نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کنت اراعها على قراريط لأہل مکہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے بھی چند قراریط پر اہل مکہ کی بکریوں کو چرایا ہے اور میں نے بھی اجرت حاصل کی ہے۔ حدیث شریف میں بکریوں کو چرا کر اجرت حاصل کرنے کو بھی ایک بہترین تجارت کہا گیا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریوں کو نہ چرایا ہو۔ خود رسول اللہ نے بکریوں کو چرا کر اہل مکہ سے اجرت لی ہے۔ محنت کر کے مال کو حاصل کرنا یہ ایک تجارت ہے اور اسلام میں یہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے جانا ہم کو ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر حضرت خدیجہ کے غلام کے ساتھ آپ کے مال کو بیچ کر نفع حاصل کرنا، یہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ کی امانت داری، دیانت داری، سچائی کو حضرت خدیجہ کا غلام بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء اعظام کی زندگیاں بھی تجارت سے پر ہمیں ملتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لے لیجئے، ان کے متعلق احادیث میں موجود ہے کان لا یاکل الا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہدیہ اور تحائف سے حاصل کردہ مال کو لینا اور اس کے ذریعے کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ من عمل یدیہ، ان کو یہ پسند تھا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ زرہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں قدرت دی تھی، لوہے کو ہاتھ سے پگھلا دیا کرتے تھے اور اس کو بیچ کر مال حاصل کر کے اپنا بسیرا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ بادشاہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کان زکریا نجارا،
حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ انبیاء عظام سے ہٹیے، صحابہ عظام کی زندگیوں پر نظر ڈالیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑوں کو لے جا کر بازاروں میں بیچا کرتے تھے، عرب کے امراء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ عظام کے متعلق احادیث میں یہ ملتا ہے، اذا امرنا لصدقۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ میں یہ اعلان کرتے کہ صدقہ دو، صدقے کا اعلان کرتے، تو صحابہ عظام خود بیان کرتے ہیں، انطلق احدنا الى السوق فیحامل فیصیب اللہ۔ صحابہ عظام بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلتے چلتے بازار کی طرف جاتے، فیحامل، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے، لوگوں کے بوجھ کو اپنے جسم پر لادتے، اور اس کے عوض جو ہمیں مال ملتا یا جو غذا ملتی، فیصیب اللہ، ہم اس کو غریبوں اور فقراء میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے لیے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تجارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو بری نہیں ہوتی۔ صحابہ عظام نے لوگوں کا بوجھ اٹھا کر اس سے مال حاصل کر کے اپنا بھی پیٹ پالا ہے، اور اسی مال سے صدقہ بھی کیا ہے۔ بلکہ جب رسول اللہ صدقے کا اعلان کرتے تو صحابہ عظام اس غرض سے ہی الی السوق، بازار کی طرف جاتے کہ اس کام سے جو مال یا جو غذا حاصل ہوگی ہم اس کو صدقہ کر دیں گے۔ خود رسول اللہ نے بکریاں چرائی ہے، حضرت زکریا نے بڑھئی کا کام کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنا کر بیچا ہے۔ خالی بیٹھنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور سب سے بہترین تجارت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہی ہے، عمل الرجل بیدہ، کہ آدمی اپنے ہاتھ کے ذریعے محنت کر کے تجارت کر کے مال کو حاصل کرے، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیے، سب سے ذلیل ترین چیز اگر کوئی وہ شریعت میں ہے اور شریعت سے ہٹ کر عام انسانوں کی نظر میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کام نہ کرے، گھر میں ہی بیٹھا رہے، جب اس کو ضرورت پڑے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضروریات کو پوری کرے۔ شریعت میں بھی یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اور ہر انسان کی نظر میں یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے جسم دیا ہے، اللہ نے ہمت، طاقت، جرأت دی ہے، ذہن دیا ہے، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود محض اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے اب محنت نہ کر کے گھر میں بیٹھ جانا، اور ضرورت پڑنے پر یا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضروریات کو پوری کرنا، یا پھر آزو بازو والے لوگ ترس کھا کر اس کے حال پر رحم کر کے اپنے گھر سے بچا کچا اس کے گھر پر بھیجنا، اور یہ شخص اپنا پیٹ اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنا، یہ ایک ناپسندیدہ بلکہ ایک ذلیل چیز ہے۔ اسی لیے شریعت میں تجارت کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ایسا تاجر جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو مع النبیین، نبیوں کے ساتھ اٹھاتا ہے، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ اس کا شمار کرتا ہے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ اس کو شمار کرتا ہے۔
لیکن وہ تاجر الصدوق سچا ہو، الامین وہ تاجر امانت دار ہو، خیانت دار نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو، لوٹنے والا نہ ہو، صرف اور صرف مال حرام ہو، حلال ہو، حرام زیادہ ہو، حلال کم ہو، اس کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے صرف یہ کہتا ہے حل من مزید، جتنا آ جائے اچھا ہے، جتنا آ جائے اتنا اچھا ہے، ایسے تاجر کے لیے نہیں فرمایا۔ الصدوق وہ سچا ہو، الامین وہ امانت دار ہو۔ صدوق سچے کا مطلب یہ ہے کہ مال اس کی دکان میں کھوٹا رکھا ہوا ہے، ایسا مال ہے جس میں عیب پیدا ہو چکا ہے، اس میں عیب لگا ہوا ہے، تو وہ اس کو چھپ چھپا کر آنے والے گاہک کو بھیج رہا ہے، یہ دھوکے باز تاجر ہے۔ مال کو خرید کر لایا ہے 50 روپے میں، اور دوسری کوالٹی کا وہ مال ہے۔ جب خریدنے والا ایک معصوم گاہک اس کے پاس آیا، ناسمجھ بھولا بھالا گاہک اس کے پاس آیا، اسٹیکر اس پر چپکا دیا 1 نمبر کا، اور اسے بتا رہا ہے کہ یہ 250 کی چیز ہے، 1 نمبر ہے، فرسٹ کوالٹی کی ہے، یہ کہہ کر بیچ رہا ہے، جھوٹ بھی کہہ رہا ہے اور دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ ایسے تاجر کے بارے میں نہیں فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسے تاجر کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اللہ نے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، یہ اس لیے فرمایا کہ جس طریقے سے انبیاء اعظام، صدیقین جو اسلامی تاریخ میں سچے گزرے ہیں اور جس کو اللہ نے سچا کہا ہے، وہ شہداء جو اسلامی راستے پر اپنی جان کو قربان کر چکے ہو، ان تمام کی زندگی کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس پر قدم رکھا ہے، انہوں نے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں اپنے نفس کی چلنے نہیں دی ہے، نفس کو دبا دیا ہے اور شریعت پر چلا ہے۔ تو ایسے اگر تاجر ہوں گے تو پھر ان حضرات کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تعریف بھی کی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے تجارت اور کاروبار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث میں ہمیں سب سے زیادہ تاکید جو ملتی ہے اس بات کی ملتی ہے کہ مسلمان بلکہ ہر انسان تجارت جو کرتا ہے وہ تجارت شریعت کے مطابق ہو۔ ہم اگر کتابوں کو کھول کر تجارت کس طرح سے کی جائے معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں 2 باتیں ملتی ہے۔ ایک یہ کہ تجارت شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے حساب سے ہو، جس طریقے سے شریعت تجارت کا حکم دیتی ہے اس طریقے پر ہماری تجارت ہو، اور دوسری چیز ہم تجارت میں اتنے مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں ایک تاجر میں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ اس کی تجارت شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے حساب سے ہو، اور دوسری چیز کہ وہ تاجر تجارت میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تجارت شریعت کے حساب سے ہو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب کہ تجارت میں جائز چیزوں کو حاصل کیا جائے، جائز احکامات پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں کے متعلق شریعت ناجائز ہونے کا حکم فرماتی ہے، باطل ہونے کا حکم فرماتی ہے، اس سے بچنے رکنے کا حکم فرماتی ہے، ان چیزوں سے بچنے رکنے اور باطل کو باطل مان کر ٹھکرانے کا حکم ہے۔ یہ ہے شریعت کے مطابق تجارت۔ اور دوسرا ہے اللہ کی یاد سے غافل، آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کانوں میں مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں، دکانوں کے بازوق اس کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہی ہے،
امام مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی تجارت کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے۔ تجارت جائز طریقے پر ہو، شریعت کے حساب سے ہو، اور تجارت میں اتنے مشغول نہ ہو کہ پروردگار عالم کی یاد سے ہم غافل ہو جائیں۔ یہ دو چیزیں نہ ہو۔ اگر ہم ہمارے آج کے اس معاشرے کی تجارت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم بھی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں، دوسروں سے کیا شکوہ کریں۔ ہم اپنی برادری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور اللہ کے رسول کے نام کا وظیفہ آلاپنے والے مسلمانوں اور امت محمدیہ کے نوجوانوں کو دیکھیے۔ تجارت ان کی کس نہج پر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت کا تا بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک بڑا طبقہ ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں تجارت جو شریعت کے حساب سے ہونی چاہیے نہیں معلوم ہے، شریعت کے حساب سے ہونی چاہیے نہیں معلوم ہے۔ اس لیے نہیں معلوم ہے کہ تجارت کرنے سے پہلے علماء کرام سے رابطہ نہیں ہے۔ شریعت میں تجارت سے متعلق جو احکامات ہیں ان احکامات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی ہے۔ ایک بڑی تعداد معاشرے میں ایسی ہے جو کاروبار کر رہی ہے اور اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اس کاروبار کو اور مزید ترقی کرنے کے لیے بینک سے لون اور سود لے رہی ہے۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے، کاروبار میں اور ترقی کرنے کے لیے، مال کو مزید در مزید لانے کے لیے، گاہکوں کسٹمروں کا اضافہ کرنے کے لیے بینک سے لون لیا جا رہا ہے۔ کسی بھی اینگل سے یہ جائز نہیں ہے، بینک سے لون لینا نہیں لینا، یہ مسئلہ علماء کرام سے معلوم کرنا چاہیے۔ کاروبار کیا جا رہا ہے اس مال کو لے کر۔ ایسی کئی تجارت کی شکلیں ہیں جو بالکل شریعت کے مخالف ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مال کو سستا لایا جا رہا ہے، آپ کو منافع کمانے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن جتنا منافع کمانا چاہیے اتنا ہی منافع کمائیے اور سچ بول کر منافع لیجئے۔ جھوٹ بول کر منافع لینا شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ بینک سے لون لے کر کاروبار کرنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ بے انتہا مجبوری کی صورت میں آپ کے پاس بالکل قلاش ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اور وہ کون سی تجارت آپ کرنے جا رہے ہیں علماء کے سامنے رکھے، معلوم کریں، وہ بتائیں گے کہ کب آپ کو لون لینے کی شریعت میں چھوٹ اور اجازت ملتی ہے۔ چائنا کا مال اٹھایا گیا، لا لیا گیا، اور اس پر اسٹیکر اچھے سے کمپنی کے لگائے گئے، ڈبل نہیں ٹربل چوبل ریٹ لگا کر بیچا جا رہا ہے۔ اس کے ریٹ پر ایک دوسرا اسٹیکر چپکا دیا جا رہا ہے جس پر پہلے سے رقم جو ہے لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسٹیکر چپکا کر بیچا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں کئی ایسے اشخاص، بڑے بڑے تاجرین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ وہ پیاز کو، ٹماٹوں کو، جو زیادہ مستعمل ہے معاشرے میں لوگوں میں، سستی آئی لے لیے، کنٹلوں سے لے لیے اور گودام میں ڈال کر چھوڑ دیا۔ جب مارکیٹ میں ختم ہو گئی، لوگ اس کا زیادہ مانگ کرنے لگے، ہلو سے گودام میں اس کا ریٹ بڑھا کر نکالتے گئے۔ شریعت میں جائز نہیں ہے، ناجائز عمل ہے۔ مال کو اسٹور کر کے رکھ لینا، سستا ہو تب
اور جب مہنگا ہو جائے تو اس مال کو نکال کر اس ریٹ میں بیچنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے معاشرے میں، منڈیوں میں ایسے تجار، ایسے تاجرین موجود ہیں جو ایسے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ شریعت میں ناجائز عمل کہا گیا ہے، ایسا کرنے والے کو لوگوں کا قتل کرنا قرار دیا گیا ہے۔ جو وی آئی پی ہے، درمیانی طبقہ ہے، وہ پھر بھی چل جائے گا۔ جس کا روز خریدنا، روز کھانا ہے، اس کے گھر میں تو قلاش ہوگا۔ انسانیت کا قتل اسے کہا گیا ہے۔ شراب کی ملازمت، اس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب کی تجارت کرنا، خواہ وہ شراب کو خریدنا ہو، بیچنا ہو، شراب کو یہاں سے وہاں منتقل کرنا ہو، شرابی لین دین کو لکھنا ہو، جتنے بھی چیزیں اس کاروبار سے منسلک منسوب ہے، تمام کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو پہلے کاروبار میں گھس جاتا ہے، پھر بعد میں معلوم کرتا ہے کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی کاروبار ہو، چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا کاروبار ہو، منافع لینا چاہیے، لیکن منافع ایک حد تک ہو، ایک حد تک ہو۔ حد سے زیادہ منافع لینا اور جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان اسباب، ان طریقوں سے مال کے کمانے کو حرام طریقہ کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام، لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام، جنت میں ہرگز وہ جسم داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو انسان، جو مسلمان حرام طریقوں سے مال کو کماتا ہے، بہت سی شکلیں معاشرے میں حرام طریقے سے کمانے، حرام طریقے سے کاروبار کی ہے، بہت سی طریقے ہیں۔ آپ کو، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ایسے گھر بھی وجود میں آ چکے ہیں، ایسے بلڈنگوں میں ایسے مخصوص کمرے بھی ہیں جہاں پر باضابطہ زنا کا کاروبار بھی چل رہا ہے۔ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں، حقیقت پر مبنی یہ بات ہے۔ محلے کا نام سننا چاہتے ہیں تو ٹولی چوکی ہے، بیچ میں دلال ہے جو مسلمان ہے، بلڈنگ میں 2 کمرے ایک ہال لے کر ہے، مسلمان ہے، باضابطہ اس کے پاس لڑکیوں کے فوٹوز موجود ہے، فلیٹ میں اپنی بیوی 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، فون پر اس سے رابطہ دوسرے مسلمان نوجوان ہی کر رہے ہیں، یہ دکھڑا کس کو سنایا جائے؟ حالات سے واقف ہونے کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دلال مسلمان ہیں، فون پر مسلمان لڑکے رابطہ کر رہے ہیں، یہ دلال اپنے فون میں موجود فوٹوز ان کو بھیج رہا ہے، پسند کرنے کے لیے کہ کون سی فوٹو، کون سی تصویر پسند ہے، کلک کر کر بھیج رہے ہیں۔ ہر لڑکی کا ایک الگ ریٹ ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دوسرے قوم اور دوسرے مذہب کے ماننے والے لڑکیاں نہیں، مسلمان طبقے سے تعلق رکھنے والی وہ نوجوان لڑکیاں ہیں، اور اس زناکاری میں ملوث ہونے کا سبب یہ ہے کہ غربت یا پھر نکاح ان کے دیر سے ہو رہے ہیں۔ یہ دلال اپنی بیوی کے ساتھ ہے، ایک روم اسی کاروبار کے لیے رکھا ہوا ہے۔
اندر گھس کر معلومات کی گئی تو یہاں تک معلوم ہوا کہ جو کسٹمر لڑکے آتے ہیں ان کے پاس سے 1500 یہ دلال لیتا ہے اور ان لڑکیوں کو 500 روپے دیتا ہے، 1000 خود رکھ لیتا ہے۔ اس سے باضابطہ مل کر یہ معلوم کیا گیا تو اس نے ہم نے یہ کہا کہ تمہیں پولیس کا ڈر نہیں، بڑے بڑے لوگوں کا ڈر نہیں، تو کہنے لگا کوئی کچھ بھی نہیں کرتے، سب کانٹیکٹ میں۔ جو لڑکیاں رابطہ کرتی ہے اپنی غربت کی وجہ سے، گھر میں والد نہیں ہے، انتقال کر گیا، بھائی نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہ گھر سے باہر آ رہی ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ماں پوچھتی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ معلوم کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہندی ڈالنے جا رہے ہیں اور اس سے ہم پیسے حاصل کر کے آئیں گی۔ ماں کیا کرتی؟ چھوڑ دیتی ہے۔ بعض لڑکیاں وہ ہے جو فوٹو نہیں بھیجتی، باضابطہ کسٹمر کے سامنے بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ہم پسند ہے تو آ جائیں گے، فوٹو اس ڈر سے نہیں بھیجتی کہ جس گھر سے ان کا تعلق ہے بڑا شریفانہ گھر ہے، فوٹو یہاں وہاں لیک ہو چلے جانے کا اندیشہ ہے، فارورڈ ہو جانے کا اندیشہ ہے، رشتہ داروں میں پہنچ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے فوٹو نہیں بھیجتی، وہ باضابطہ سامنے آ کر بیٹھتی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ دلال مسلمان ہے، اس طریقے سے تجارت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت، کہ بالکل ایسے اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے جن کا جسم حرام مال کے ذریعے بڑھ رہا ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کاروبار میں ملوث ہو، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 10 درہم موجود ہو اور ان 10 درہموں میں سے وفیہ درہم، ایک درہم ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا گیا ہو اور وہ بندہ اسی درہموں سے خریدا ہوا 10 درہموں سے خریدا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لم یقبل اللہ، پروردگار عالم اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کے جسم پر وہ لباس موجود ہو، جب تک اس کے جسم پر یہ لباس موجود ہو۔ بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں ہے، قسم قسم کے کاروبار چل رہے ہیں، قسم قسم کے کاروبار۔ منافع ایک حساب سے لینا چاہیے اور سچ کہہ کر لینا چاہیے۔ آپ اس طریقے کو اپنائیے، واللہ باللہ اور تاللہ آپ کاروبار میں دوسروں کے مقابل زیادہ نفع کمانے والے ہوں گے۔ ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دیکھو وہ تو ڈبل ٹبل نفع میں جھوٹ موٹ کہہ کر بیچتا ہے، آپ کم منافع پر سچ بول کر کاروبار کیجئے، وہ ہفتے میں ایک بیچے گا، آپ ہفتے میں کم منافع پر زیادہ بیچیں گے اور اس سے زیادہ کمائیں گے، اس سے زیادہ کمائیں گے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سے تاجرین ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے تاجر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کما رہا ہے حرام طریقے پر، وہ کما رہا ہے حرام طریقے پر، ہماری رال یہاں پر ٹپکتی ہے کہ ہم تو سیدھے سادے طریقے سے کما رہے ہیں، اس کو دیکھو جھوٹ موٹ کہتا ہے، اس کے پاس زیادہ کاروبار ہے۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ حرام طریقے سے تجارت کر کے حرام مال کو کما رہا ہے، اگر وہ مال وہ خود اپنے پاس رکھ رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو اللہ اس میں برکت نہیں دیں گے، اللہ اس میں برکت نہیں دیں گے۔ اگر وہ جسم پر خرچ کر رہا ہے، اللہ اس میں برکت نہیں دیں گے۔ اگر وہ صدقہ کر رہا ہے اس حرام مال کے ذریعے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اور اگر وہ اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہی مال اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔
تین چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی. اگر وہ مال کو رکھ رہا ہے خرچ کے لیے تو اس خرچ میں اللہ برکت نہیں دے گا. اگر وہ مال صدقہ کر رہا ہے اللہ اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا. اور وہ حرام مال کما کر چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہی مال اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. اللہ کے لیے ہم تجارت سے متعلق جو فرامین ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، ہمارے لیے فرمائے ہیں، ان فرامین پر ہم ہی کو عمل کرنا ہے. احادیث کا ایک ذخیرہ پڑا ہوا ہے تجارت کے اصول کے متعلق. کون سی تجارت کرنا چاہیے، کون سی تجارت میں منافع ہے، کون سی تجارت میں زیادہ منافع حاصل ہوگا، زیادہ نفع حاصل ہوگا، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. کھیتی باڑی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. جو بندے کھیتی باڑی کرتے ہیں، احادیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کھیتی کر کے چھوڑ دیتا ہے، جب وہ لہلہانے لگتے ہیں اگر کوئی اس کی کھیتی میں سے کچھ چوری کر لے تو اس کھیتی والے کو ثواب ملے گا. اگر پرندے آ کر اس دانوں کو چگ لے تو اس کا بھی ثواب اس کھیتی والے کو ملے گا. اگر کیڑے چونٹیاں مکوڑے ان غذا کو کھا لے تو اس کا بھی ثواب اس کھیتی باڑی کرنے والے کو ملے گا. بوجھ کو اٹھانا، کسی کے سامان کو اٹھانا، یہاں سے وہاں پہنچانا، یہ بھی صحابہ اعظام کی زندگی کا ایک حصہ ہے. مختلف تجارتیں ہیں اور مختلف احکامات اللہ کے رسول نے ان سے منسوب فرمائی ہیں، ان کے متعلق فرمائی ہیں. وہ فرامین ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں تو پھر کس کے لیے؟ یاد رکھیے، حرام تجارت کے ذریعے کمایا ہوا مال انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. انسان کی ہو سکتا ہے ایسا ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں آرام والی زندگی گزار لے، لیکن آخرت پر اس کو انگاروں پر لیٹنا ہوگا. حلال تجارت کے ذریعے جو بندہ کمائی کرتا ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے گا، لیکن جو حرام طریقے سے مال کماتا ہے غزی بالحرام، وہ بالکل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ اس امت پر بھی ایسا آنے والا ہے جس میں اس امت کے لوگ اخذ بالمال، مال کو لے لیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے حرام او حلال کہ وہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے میری امت پر ایک دن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ صرف مال کو حاصل کرنے کی فکر میں رہیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا یہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے. آپ دیکھیے ہمارے اس زمانے میں جو مسلمان تاجرین ہیں وہ صرف مال لینے کی فکر میں ہیں، اسے کسی کی فکر نہیں ہے کہ یہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے. حالانکہ اللہ کے رسول نے حرام مال سے بچنے کا حکم فرمایا اور حلال مال کو حاصل کرنے کا حکم فرمایا. خذوا حلا دعوا ما حرم، حلال طریقے سے آنے والی چیزوں کو حاصل کرو، حرام طریقے سے جو چیز آ رہی ہے بچو. ہمارے معاشرے میں دیکھیے ایک نظر رکھ کر بیٹھی جاتی ہے کہ کون سا کسٹمر آئے اس کو ٹھگ لیا جائے، کس طریقے سے اس سستے مال کو مہنگا بیچ دیا جائے. شریعت کے قوانین کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، شریعت کے اصولوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جاننے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی
ضرورت ہے۔ مسلمان تاجرین خدا را اپنے کاروبار کرنے سے پہلے یا کاروبار کر رہے ہیں تو وہ رابطہ کرے اپنے مسلک کے علماء سے اور ان سے معلوم کرے کہ تجارت میں کون سے احکامات ہیں جو جائز سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے احکامات ہیں جو ناجائز سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کو معلوم کر کے آپ تجارت کریں۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ کے کاروبار میں نفع ہوگا اور آپ کی تجارت شریعت کے حساب سے ہوگی، اور یقیناً اس تجارت میں اللہ برکت بھی دے گا، آپ کے لیے بھی اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی۔ پروردگار عالم یہ کہی ہوئی باتوں کو سننے سمجھنے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔